یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی زندگی کیسی ہے، یہ آج اس دور میں اختلاف چل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو کیا صحابہ شہید نہیں تھے ہوتے؟ بدر کے موقع پہ صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ احد کے موقع پہ، احزاب کے موقع پہ، ہر جنگ میں صحابی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں کیا بتایا، کیا ہماری رہنمائی فرمائی ہے؟ قرآن پاک ذہن میں رہے۔ اب یہ اختلاف ہو رہا ہے جی ان کی زندگی کیسی ہے، ہم نے قرآن پاک سے پوچھنا ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا عرض کرتا ہے، اللہ نے اس مسئلے کا حل کیسے فرما دی۔ میں نے پہلے عرض کیا اختلاف ہوتا ہی تب ہے جب ہم سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھ آ جائیں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسی زندگی ہے دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ پہلے شہداء کا مقام بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان اللہ کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، پھر آگے اس کا کیا نہیں کہنا، امواتا، ان کو مردہ نہیں کہنا کہ مر گیا وہ، نہیں، بل احیاء، زندہ ہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہ، اپنے رب کے پاس۔ لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم میں اس کا شعور بھی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، رب نے ان کے لیے انعامات کیا کیا رکھے ہیں، کیسی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب اگر ہمارا اس قرآن پاک پر یقین، اعتماد، بھروسہ ہے کہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، ہمارا مسئلہ ادھر ہی حل ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا، زندہ ہیں، پھر ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یا اللہ کیسے زندہ ہے، تھوڑا بتائیں تو صحیح ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اب ان کی زندگی آخرت کی زندگی بن چکی ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکتا، تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم اس جہان سے متاثر ہیں، اس جہان کا تو ابھی تک ہم نے مشاہدہ کیا ہی نہیں۔ بات تو ادھر ختم ہو جانی چاہیے تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يُرْزَقُونَ، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے ہیں۔ یہ آیات جب صحابہ کے سامنے پہنچی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن پاک نے تو کچھ فیصلہ کر دیا بلکہ بات ہی ختم کر دی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا نہیں اندازہ، ہیں زندہ، ان کو مردہ نہیں کہنا کہ مر گئے ہیں جی، نہیں، زندہ ہیں وہ۔ کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی جی، رب نے کہہ دیا اللہ کے پاس زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارا ایمان اور یقین ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلم شریف کی روایت میں پڑھنے لگا،
وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں؟ حالانکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ان کے بچے یتیم ہو گئے. یتیم کسے کہتے ہیں جی؟ کہ بچے چھوٹے ہوں، ان کا باپ فوت ہو جائے. بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، وراثت تقسیم ہو گئی. کیا وراثت زندہ انسان کی تقسیم ہوتی ہے جی؟ کوئی تقسیم نہیں ہوتی. وراثت کا لفظ ہی انسان کی میت کے ساتھ خاص ہے. ہم دیکھتے ہیں بچے یتیم ہو گئے، بیویاں ان کی بیوہ ہو گئیں، وراثتیں تقسیم ہو گئیں، کیسے زندہ ہیں؟ ہمیں بتائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، پوچھا تھا. یہ لفظ انہوں نے اس لیے بولے کہ میں تمہیں جواب جو دینے لگا ہوں نا، وہ میرا جواب نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. یہ بات اس لیے انہوں نے ذکر کی کہ ہم نے بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کیسے زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے زندہ ہیں، حالانکہ دیکھتے ہیں وراثتیں تقسیم ہو گئی، بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کیسے زندہ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخرت کا ایک منظر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زندہ کیسے ہیں، اس کا ویسے اندازہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا کہ ان کی روح اللہ تعالیٰ ایک سبز پرندے میں ڈال دیتے ہیں، پرندے کی ان کی جسامت ہو جاتی ہے، وہ جنت میں چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیسے پرندے اس دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں جی. اور شام کو جب شام ہوتی ہے، جو عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے جو قندیل فانوس بنائے ہیں، ان پر وہ آ کے رہتے ہیں، اس پر وہ رات گزارتے ہیں، صبح پھر چلتے ہیں. اب کیسے پرندے ہیں وہ؟ سبز پرندہ کون سا پرندہ ہے؟ ہم تو متاثر ہیں، پرندے کے پار ہوتے ہیں، اس کے پاؤں ہوتے ہیں، اس کی چونچ ہوتی ہے، ہم تو ان پرندوں سے متاثر ہیں، اس سے مانوس ہیں ہم. وہ کیسے پرندے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ وہ قندیل کیسے ہیں جو عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں؟ کیسے رات گزارتے ہیں؟ کسی صحابی نے کوئی تفصیل نہیں پوچھی. یہ مقام صرف اور صرف شہداء کو حاصل ہے، باقی کسی انسان کو جو فوت ہو جاتا ہے اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی رہنمائی فرما دی کہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے وہ فوت ہو چکے ہیں، دنیا کے اعتبار سے وہ فوت ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، وراثتیں تقسیم ہو گئیں، دنیا کے اعتبار سے ختم. ان کی زندگی اخروی زندگی، آخرت کی زندگی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مثال کے ذریعے بات ارشاد فرمائی، اور پھر کسی صحابی نے اس کے اندر اس کی تہ میں جانے کی کوئی گستاخی نہیں کی ہے کہ کون سے پرندے، کون سے قندیل، کہاں پر ہیں، کیسے ہیں. یہ صحابہ کرام نے نہیں ایسا کیا. بدقسمتی سے آج لوگ اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ زندہ ہیں جی، اب ان کی زندگی دنیا جیسی ہے جی. میری وہ آیتیں ذہن میں رہیں جو میں نے خطبے میں یہ تلاوت کی ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے نا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. جب اللہ سے ہم نے پوچھا کہ اللہ ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہے، اللہ نے فرما دیا زندہ ضرور ہیں لیکن اپنے رب کے پاس ہیں. اسی طرح ہی اس کے ساتھ آج کے کچھ لوگوں نے ایک اور مسئلہ جوڑ دیا کہ شہید بھی زندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء وہ بھی زندہ ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو نظریات بن چکے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جو ان کی قبر ہم نے دیکھی ہے، جو جن لوگوں نے بنائی ہے وہ اسی قبر میں زندہ ہیں،
اور اس سے بڑھ کر گستاخی، میں گستاخی کہوں گا اس کو، میں تو اس کو گستاخی سمجھتا ہوں جی. کہتے ہیں کہ جو اپنی ازواج کے ساتھ وہ دنیا میں معاملات تھا نا ان کا، وہ قبر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس دنیا کی قبر میں. یقین فرمائیں میرے نزدیک اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی یہ گستاخی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ان کے ساتھ یہ معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث میں ان کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو فرماتے ہیں، کیا ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ کیا تو دنیا کی زندگی پسند کرنا چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی پسند کرنا چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا. اے ابو بکر تو مجھے بتا اس بندے نے ٹھیک کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اے نبی بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا. اس سے اچھا فیصلہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں تھا سکتا. دنیا کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء دنیا کی زندگی بناتے ہیں ان کے لیے. خدا کا خوف کرو، قرآن پاک نہیں پڑھتے تم، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پڑھتے ہو تم جو صحیح معنی میں احادیث ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے ہیں، بکری کا بچہ مردہ، زندہ بھی نہیں ہے، مردہ پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کر رہے ہیں. صحابہ ساتھ تھے، آپ نے فرمایا صحابہ یہ تم میں سے کوئی ایک درہم کے بدلے خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے، یہ کیا بات ہوئی، اس کو خریدیں وہ بھی پیسوں کے بدلے میں؟ کہتے ہیں حضرت آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی مفت میں بھی نہ لے، مرا ہوا بچہ ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کو ہم خریدیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دنیا کی اس کی وقت بیان کرنے لگے. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم درجے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی بے ثباتی ظاہر کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا تو کھیل تماشا ہے. دنیا میں تم نے تو تمہارے ذمہ جو کام لگایا وہ کام کر کے تم نے واپس آنا ہے. اللہ تو دنیا کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اچھے اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، خیر وہ بہت زیادہ بہتر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا کی بے ثباتی ظاہر کر کے جا رہے ہیں، اور آج کے لوگ نبی کے لیے یہی تو زندگی مان رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر نبی کی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ نبی کے لیے یہ زندگی مان رہے ہو. آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی. پھر وہ کہتے ہیں دلیل دیکھیں نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے، کہاں پر پڑھتے رہے ہیں، کن لوگوں سے پڑھتے رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھو جی شہید کا مقام زیادہ ہے کہ نبیوں کا مقام زیادہ ہے؟ جی نبیوں کا مقام زیادہ ہے. اچھا تو پھر جب شہید کی زندگی مانتے ہو تو نبی کیوں نہیں زندہ؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے. پتہ نہیں ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے. شہید زندہ ہے ٹھیک ہے، اگر تم نے نبیوں کی بھی زندگی شہداء والی ہی ماننی ہے تو پھر وہ مانو جو قرآن نے بیان کی ہے، بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. تو پھر نبیوں کی بھی وہی مان لو، تمہاری بات مانتے ہیں تو. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شہداء کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے. بڑی بات ہے جی، ایک بندہ دنیا کے لحاظ سے فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے. مردہ نہیں کہنا ان کو، زندہ ہیں وہ، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے.
مسلمان کے ذمے بس اتنا ہی ہے کہ جی ایمان لے آئے، رب نے جو فرما دیا اس پر ایمان جی ہم جی تسلیم کرتے ہیں جی سر آنکھوں پہ، لیکن اس کی تفصیل میں جانا کہ وہ کیسے ہیں یہ اختلافات ہیں، یہاں سے اختلاف یہاں شروع ہوتا ہے جی۔